ختم کر چکے ہیں. یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر، عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید 1 سال یا 2 سال لگ جائیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. اور اس کے پیچھے وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ کو پھیلا لینے کا عمل، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود، کہ وہ جو قرض ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا. تو اس کے نتیجے میں پہلے وفاقی سطح پر آزادی سلب کی، پھر اس کے بعد ضلعی حکومتوں کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی قرضے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے، اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے WTO کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے. اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں، وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک اوور کرنے نہیں دیتے تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے، اسے ایک اعلیٰ قدر کے طور پر باقی رکھا جائے، اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل، اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے. البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے من چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، وہاں پھر وہ اس جابر قوت کو جسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے ہیں اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں، اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا، اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے، چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں. اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے، اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں، وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی، وقت بھی اتنا نہیں، لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ٹریلین کی اکانومی کا وہ جن جو مانس گند پکارتا ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی جان کس طوطے میں ہے. میں امریکی حکومت کے نظام زر کی بات کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھ لیجئے تو ورلڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا. امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت $1 کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی. یہ اختیار ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں میکرو اکنامکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ اے برانچ آف امریکن گورنمنٹ. 7 ممبروں پر جنہیں گورنرز کہا جاتا ہے مشتمل ایک بورڈ ہے جسے فیڈ کہا جاتا ہے، فیڈرل ریزرو سسٹم. اس کے 2 ممبرز ہیں جنہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کرتا ہے، باقی لوگ جو ہیں اس کے وہ در حقیقت پرائیویٹ بینکر ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چھاپ کر دے دو. ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو امریکن حکومت اس چیز کا آرڈر نہیں دے سکتی. امریکن حکومت کو جب روپے کی ضرورت پڑتی ہے ڈالر، تو وہ کانگریس سے منظوری لے کر بانڈ چھاپتے ہیں، ٹریجری بلز یا ٹریجری بانڈز، اور ہر سوموار کو یہ بانڈز جو ہیں آکشن کیے جاتے ہیں تاکہ امریکی حکومت اپنے اخراجات پورے کر سکے. ان بانڈز کو کوئی بھی خرید سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ان بانڈز کو فیڈ خریدتا ہے، اور جتنے وہ بانڈ خریدنا چاہتا ہے اتنے ڈالر پرنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے. وہ ڈالر فیڈ کو مل جاتے ہیں، فیڈ ان کے عوض وہ بانڈ خریدتا ہے. بانڈ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بانڈ یا ٹریجری بل جو ہے یہ اصل میں ایک قرضہ ہے، حکومت قرض لیتی ہے. بانڈ فیڈ کے پاس آ جاتے ہیں، روپیہ جو ہے امریکن حکومت کے نام پر بینک میں جمع ہو جاتا ہے، اور جس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوتا ہے، فرض کیجئے وہ $1 بلین جمع ہوا ہے، تو وہی فریکشنل ریزرو جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بینکاری کا ایک مضبوط ستون وہ بھی ہے، وہ $1 ارب وہاں جاتے ہی $10 ارب میں تبدیل ہو جاتا ہے.
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل اور جابرانہ تسلط ہے ڈالر کے اوپر فیڈ کا، اور اس طریقے سے ڈالر کی مقدار کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ یا فیڈ کا چیئرمین، یہ فیڈ کا چیئرمین جو ہے یہ 4 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے جو گورنرز ہیں ان میں سے ہر گورنر 14 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، اور چیئرمین کا جو یہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک صدر کے 2 سال جو ہیں اور اگلے صدر کے 2 سال وہ کور ہوتے ہیں فیڈ کے چیئرمین کی ایک صدارت میں، یعنی وہ ہر طرف وہ انٹروینشن کر سکتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قوت جسے اس وقت دنیا میں سول سپریم پاور سمجھا جا رہا ہے، وہ محتاج کس کی ہے؟ وہ ان پرائیویٹ بینکروں کی محتاج ہے، اور اس فیڈ میں 2 یہودی بینک چیز مینہٹن اور سٹی بینک کے اکثریتی ووٹ ہیں۔ اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ جنگ وہ چیز ہے جس میں اتنی رفتار سے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کسی اور پروجیکٹ میں نہیں ہوتا۔ تو جنگ لڑنے سے پہلے ہر حکومت جو ہے اپنے فنانس منسٹر سے یہ ضرور پوچھتی ہے کہ ہمارے فنانس کی صورتحال کیا ہے، کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں، یہ جنگ ہم نے کرنی ہے، ہمیں کتنے اخراجات جو درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ اس کے بغیر کوئی حکومت جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں، افغانستان پر جو چڑھائی ہوئی، عراق پر جو چڑھائی ہوئی، اور شاید کسی اور کی باری بھی اب آنے والی ہے، تو ان کے لیے سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فیڈ یہ چاہے کہ یہ جنگیں نہ ہوں اور اس کے باوجود امریکن حکومت یہ جنگیں لڑ لے؟ کھربوں ڈالر کا جو ہے بجٹ وہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو کیا دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگیں در حقیقت فیڈ نے کروائی ہیں؟ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے 6 یا 8 مہینے پہلے سے امریکن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی آ رہی ہے۔ آج اس بات کو 4 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل کرنسیز کے مقابلے میں 30% سے زیادہ گر چکی ہے۔ سود کا ریٹ گرتے گرتے 0 اور 1% کے درمیان آ گیا ہے امریکہ میں۔ اب اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈ جو ہے وہ ڈالر کی سپلائی کو محدود کر دے تاکہ ڈالر کو سہارا مل سکے، جو پہلے ہی بے قیمت ہوتا چلا جا رہا ہے اسے سہارا مل سکے۔ لیکن فیڈ کیا کر رہا ہے؟ ان جنگوں کے ذریعے سے وہ سپلائی آف ڈالر کو اور بڑھا رہا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ریسیشن جو ہے 4 سال سے ختم ہونے